مٹیریل پہ انہوں نے 10 روپے سے لے کے انہوں نے 300% جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا، ٹیکس کا اضافہ کیا، ٹیکس کا اضافہ 300% ٹیکس کا اضافہ کیا۔ ہم نے ان سے اسٹیٹسٹک مانگے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے 10 روپے سے لے کے 300% جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، کیا اس میں ٹیکس ریوینیو میں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو جو ہمارے اسٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق 2017-18 میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس وقت 77 بلین ریوینیو تھا، 77 بلین۔ جب ہم نے فیصلہ کیا، بلکہ میں نے فیصلہ نہیں کیا، پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا، پوری ایگریکلچر کمیٹی نے فیصلہ کیا، تمام ایگریکلچر کمیٹی کے فیصلے کے بعد جو ہم نے 300 سے لے کے ہم نے وہ 10 روپے کروایا تو اس کی جو آمدن تھی وہ 77 بلین سے بڑھ کر 134 بلین تک پہنچ گئی۔ یہ ایف بی آر کی اسٹیٹسٹک ہے۔ 77 بلین سے وہ چلے گئے 134 بلین پہ، اور 2023 میں وہ پہنچے ہیں 160 بلین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا، اسپیکر صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہوگا، اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوگا، اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ را میٹیریل پہ، آپ ٹبیکو کے فصل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو، آپ سگریٹ پہ لگاؤ۔ یعنی آپ سگریٹ پہ نہیں لگاتے ٹیکس، اور آپ را میٹیریل پہ آپ جو ہے ڈائریکٹ فارمر کو متاثر کرتے ہو، فارمر اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اس کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا چولہا اس سے جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سگریٹ کے اوپر، میں کیٹیگری اب بھی کہتا ہوں کہ سگریٹ کے اوپر آپ جتنا ٹیکس لگا سکتے لگاؤ، لیکن فارمر کو اور نہ کرو۔ یہ مجھے بتائیں۔ اور اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں وہ بھی لانا چاہتا ہوں، بلکہ جب میں اسپیکر کے پی کے تھا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بھیجی تھی جو ہمارے کے پی اسمبلی نے مشترکہ اور متفقہ قرارداد پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو ایگریکلچر پروڈکٹس کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ یہ جو ادھر سے، اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی، لیکن آپ کے پاس ایک شبر زیدی نے ٹی وی ٹاک شو پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ ٹوبیکو بیک گراؤنڈ کے کوئی بزنس مین بیٹھے تھے جو وہ تھے اسمبلی میں تھے، وہ آئے تھے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس وقت تمام ایگریکلچر کمیٹی بیٹھی تھی، اور شبر زیدی صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نالج جتنا تھا، جو اس کی اپنی حیثیت تھی، وہ جب سینٹ کمیٹی میں پیش ہوا اس وقت وہ پی ٹی سی کا ایک ریپرزینٹیٹو کے طور پر پیش ہوا تھا۔ میں صرف اس میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا اپنا اجارہ داری قائم کرتی ہے، وہ چھوٹی کمپنیوں کو نہیں چھوڑتی۔ میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چوری ہوتی ہے، ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، اس کے اوپر بین بھی ہونی چاہیے، اس کا کلا کما بھی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف اقدامات بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کسی طور پر فارمر کو متاثر نہیں کر سکتے۔ میری رسپانسبلٹی ہے، میرا علاقہ ہے، میرا حلقہ ہے، میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا، اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی، تو ایک تو میں یہ کلیئرٹی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ۔ دوسری بات، اسپیکر صاحب دیکھیں، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور میرے تو بڑے بھائیوں کی طرف سے میں آپ سے، مجھے ایک گلہ ہے، میں مسلسل بات کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا، اس کی حسن ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر ڈیبیٹ ہو اور وہ ڈیبیٹ پوری دنیا سنے۔ آپ یقین کریں، کل جب خواجہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ لائیو چل رہا تھا، اور جس وقت جو ہے نا ہمارا اچکزئی صاحب اٹھ گیا، آپ ریکارڈ مانگے، جس طرح یہ اٹھ گیا ٹک بند کر دیا۔ یہ پوچھ لو کون کرتا ہے؟ آپ اس پہ میرے ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ رولنگ دے۔ دیکھیں، اگر کوئی غلط بات کرے گا، کوئی نامناسب لفظ بولے گا، تو اس کی اپنی شخصیت اس سے مسح ہوگی۔ میں تو اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی بد زبانی نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں نے جو مجھے تربیت دی ہے، لیکن ایک بات بالکل کلیئر آواز ہے، خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے۔
نہ کسی کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کی پرواہ کروں گا, نہیں. ہاں, میں جب اس چیئر پہ تھا تو میں نے سب کی رسپیکٹ کی, سب کی خاطر کی اور سب کو ساتھی کیا. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں. مجھے پتا ہے کہ وہ منظور اور نہ منظور والا کہتا, جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور بن کر اچھے سے صاحب بول رہے ہیں. خدا رسول کے واسطے اس طرح نہ کرو. اپوزیشن سے جو بھی بولتا ہے اس کو جو بند کیا جاتا ہے. میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کرے. دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ایجنڈے کے علاوہ. اسپیکر صاحب, ایک اس وقت جو ہے ہمارے فاٹا کے خیبر میں اور وزیرستان میں دھرنے بیٹھے ہیں, اور دھرنے اس لیے بیٹھے ہیں کہ حکومت نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ جب آپریشن ہو رہے تھے تو اس وقت جب اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی, جو اس کی تباہ کاریاں ہوئی, جو اس کی نقصانات ہوئی, اس کے بارے میں ان کی باقاعدہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. آج تک 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں دیا گیا. میری آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں, چند لوگوں کی جو ادھر فاٹا کے جو متعلقہ نمائندے اس کو اس میں رکھیں, تاکہ 1 منٹ آپ سائٹ پہ ہو جائیں, سائٹ پہ ہو جاؤ. ایک مہربانی کرے کہ ایک کمیٹی بنائے تاکہ فیسیلیٹیٹ کرے کہ یہ جو فاٹا کے لوگوں کی جائز حقوق ہے جو حکومت نے مانے اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیے, اس کے باوجود وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی تو ایک تو مہربانی. دوسری, میری اختر مینگل صاحب بھی تشریف فرما ہے اور وہ بات بھی کریں گے. جو بلوچستان میں ہوا, مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ سیریس واقعات ہوئی, اتنی زیادہ جو ہے نا, یعنی ہمارے فوجی مرے, ہمیں اس پہ افسوس ہے. اگر پنجاب کے مزدور مرے, ہمیں اس پہ افسوس ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جس طرح حکومت ہو رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں رویہ رکھا جا رہا ہے, یعنی اس دن بات ہوئی, کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بولا. یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ آئے, قوم کے سامنے رکھے کہ وہ اس بلوچستان میں کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. بلوچستان میں سینٹ میں انہوں نے ڈیبیٹ کی, اسپیکر صاحب, نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی. سب سے بڑا ہاؤس یہ ہے, اس ہاؤس میں بات ہونا چاہیے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب آج ہیں, انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے, آپ اس کو بات بھی کرنے دیں گے. آپ حکومت کی پالیسی واضح کرے کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے. آج جو ہے نا پوری بلوچ کی عوام جو ہے نا وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے. ایک بیچاری, ایک خاتون, ایک بچی, اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ جو ہے نا دشت کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. بہت افسوس ہے. خدا را اس ملک کے ساتھ رحم کرے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو نا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. میری امید ہے آپ اسپیکر صاحب, آپ کا چیئر بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ ڈیبیٹ کروائیں, اس پہ ڈسکشن کروائیں, سولوشن نکلوائیں, تاکہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں, جو ہمارے فاٹا کے بھائی ہیں, ان کو احساس ہو کہ پارلیمنٹ میں اس کی بات سنی جا رہی ہے. جی, منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر یہ دیکھ لیے. اچھا جی, آئٹم نمبر 3 آ جائیں. بزنس لینے کے بعد پھر پوائنٹ آف آرڈرز ہوں گے. نور عالم خان صاحب ٹو موو